علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ معذرت سب سے پہلے، کل میں آپ سے بات نہیں کر سکی کیونکہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب آپ ڈل ہوتے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کچھ بھی کرنے کو، اور کل بھی کچھ ایسا ہی دن تھا۔ دراصل تھک بھی گئی ہوں نا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہر وقت کام، ریگولر کام، سنڈے کی بھی چھٹی نہیں ہے، رات کو بھی لیٹ آنا، اور اپنے گھر سے دور ڈسکمفرٹ تو ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے شائستہ کے گھر تو میرے بڑے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، اس کے باوجود اپنے گھر کا جو ایک ویسے اداسی ہوتی ہے نا، وہ اس کی وجہ سے کچھ ذرا تھک گئی تھی اس لیے۔ اور ویسے بھی میں نے سوچا بھی آپ لوگ کہیں گے یہ عورت ہر وقت نصیحتیں لے کے بیٹھی رہتی ہے، ہر وقت ایک کس نے شروع کیا ہوتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، تو تھوڑا سا آپ کو بھی بریک دینی چاہیے اپنی باتوں سے، کیونکہ میرا دل یہی کرتا ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسی بات کروں جس میں اس کا کوئی مقصد ہو، جس کی کوئی وجہ ہو۔ ایسے ہی خالی بیکار کی باتیں کرنا جو ہے وہ ہر وقت اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو باہر کی سیر کراؤں، میں آپ کو اتوار بازار لے کے جاؤں، میں آپ کو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ دکھاؤں، شوٹ بھی دکھاتی ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس سے کہ آپ کو اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملے۔ میں بھی بہت سیکھتی ہوں، اب میں اس عمر میں چاہتی ہوں کہ میں اچھے اچھے لوگوں کی باتیں سنوں، میں اچھی اچھی باتیں پڑھوں، تو وہی جو باتیں میں سیکھتی ہوں وہی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اور جب آپ کو شعور آ جائے تو بڑی بات ہے، جب بھی آ جائے بڑی بات ہے، اگر کسی کو چھوٹی عمر میں اور جلدی آ جائے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن زندگی کے تجربوں سے زیادہ سیکھا جاتا ہے، وہ بھی بہت سیکھا ہوا ہے میں نے، اور وہی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس دن جھمکے میں نے 2 الگ الگ سے پہن لیے، بعد میں اتنا ہنسی کہ دیکھے مجھے ہوش ہی نہیں ہوتی۔ میں نے بس وہ دیکھا کہ ہاں یہ ایک ہی طرح کے، دراصل وہ ایک طرح کے 2 جوڑیاں تھیں جن کے کلر ڈفرینٹ تھے، تو بس فٹافٹ میں نے نکالا، یوں پہنا، اور جب میں نے بعد میں آپ لوگوں نے کہا، میں نے جب ویڈیو دیکھی تو مجھے ہنسی آئی کہ باقی یہ تو ایک اور ہے۔ خیر آج تو ایک جیسے ہیں دونوں۔ مجھے جھمکے بڑے پسند ہیں، جھمکوں پہ میں فلیٹ ہو جاتی ہوں، بس جھمکے دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ ابھی بلکہ جو میں نے بیبی باجی میں آپ آگے دیکھیں گے، میں نے بہت بڑے بڑے جھمکے پہنے، وہ جھمکے میں نے 2-3 ڈراموں میں یوز کیے۔ فائنلی میری یہ بھی عادت ہے کہ جو ایک ڈرامے میں بہت زیادہ چیز پہنتی ہوں، جب وہ ختم ہوتا ہے پلے تو میں اس میں سے کافی سارے کپڑے بھی نکال دیتی ہوں۔ جیسے میں نے بیبی باجی میں سے ابھی آدھا مطلب ختم ہوا ہی ہے، تو میں نے اس میں سے کم از کم کچھ 7-8 سوٹ نکال دیے، شائستہ کی میڈ کو دے دیے، منجو کی والے کپڑے سارے چھوٹی چندہ بڑی چندہ کو دے دیے، اور ابھی جو کچھ یہ جھمکے ومکے میں نے 2-3 ڈراموں میں پہن لیے ہیں، تو ابھی میں نے سوچا تھا وہاں پہ سے مانگ رہے تھے 1-2 لوگ، میں نے کہا بھائی آپ لے لیں، خوش ہو جائیں، تعریف کر رہے تھے، میں نے کہا لے لو کیونکہ میں پہن چکی۔ تو بات ایسی باتوں میں باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں آپ سے کرنی چاہیے۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بات کروں کہ جو لوگ فون نہیں اٹھاتے، میسج کا جواب نہیں دیتے، انہوں نے اپنے فون سے وہ جو بلو ٹک ہوتا ہے وہ ہٹایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے فون سے ٹائم ہٹایا ہوا ہے، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ میرے بچوں نے بھی ہٹایا ہوا ہے، تو میں ان سے کہتی ہوں تم لوگ چور ہو، تم لوگوں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، تم لوگ کہیں سے کسی کے کانے ہوں، تم لوگ کیوں یہ کرتے ہو؟ اور ہمارے شوبز میں تو یہ بہت عام بات ہے، کامن بات ہے کہ یہ بہت لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا جواب مختلف جواب ہوتے ہیں کہ لوگ تنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا لاجک ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے یہ بات بڑی ناپسند ہے۔ ایک تو لاسٹ سین جو ہے، ٹائم آپ نے آف کیا ہو، بلو ٹک ہٹایا ہو، آپ میسج کر کے سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں میسج ملا کہ نہیں ملا، پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا، پتہ نہیں شاید نہیں سنا۔ وہ لوگ شاید بچ جاتے ہوں گے بہت سارے جواب دینے سے، لیکن جو میسج کرتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں سنی ہے بات کہ نہیں سنی، کیونکہ وقت اتنی مصروفیت ہے کہ آپ فٹافٹ ایک وائس میسج کر دیتے ہیں تو چلے ایک بات تو کنوے ہو جاتی ہے نا، کچھ پوچھنا ہو، کچھ کہنا ہو، کچھ چھوٹی سی بات کرنی ہو تو وہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جو آپ اگر سنیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ سن لیا ہے یا نہیں سنا؟ تو پھر ہمارے عمر کے لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں بات سنی کہ نہیں سنی، پتہ نہیں کوئک آپ کو کویسچن کرنا ہو تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ دوسری جانب پہ کوئی مصروف ہے، فون نہیں اٹھا رہا، اور آپ کو وہ بات بتانی ہے یا پوچھنی ہے
تو آپ یہی کریں گے نا، فٹافٹ وائس میسج کر دیں گے کہ یہ بتا دو فلاں چیز کہاں پڑی ہے، یا یوں کرنا ہے، اتنے بجے وہاں جانا ہے، نکل گئی ہو گھر سے، یہ وہ. فون ہی نہیں سنتے، میسج ہی نہیں سنتا کوئی. اور جب فون کرو تو کہتے ہیں کب کیا تھا، اچھا کیا تھا، اچھا ہم نے تو نہیں دیکھا. فون نہیں اٹھاتے، اچھا فون نہیں اٹھاتے، چلو بھائی میں بھی کئی دفعہ بزی ہوتی ہوں تو نہیں اٹھاتی، لیکن کال بیک بھی نہیں کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ان کی زندگی میں کیا حیثیت ہے، کیا امپورٹنس ہے. کچھ بھی نہیں، کہ آپ کو وہ کال بیک ہی نہیں کرتے، آپ کے فون کا جواب ہی نہیں دیتے، اور آپ کا میسج کا جو رپلائی نہیں کرتے. اور یہ آج کل ینگ جنریشن میں بہت زیادہ ہو گئی ہے بات، جو کہ مجھے بڑی ناپسند ہے، بالکل پسند نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. ایک میں سوچتی ہوں جس انسان کے پاس میرے لیے 5 سیکنڈ نہیں ہے، وہ پھر میرا نہیں ہے، وہ میرا دوست نہیں ہے، وہ میرا پیارا نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. اور آپ اپنا، اور باقی یہ کہ پروفیشنل لائف میں تو یہ بہت ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. کیونکہ بہت سارے میرے جیسے میرا بیٹا احمد ہے، اس نے 1-2 چیزیں پروفیشنلی کی تو اس نے کہا ماں یار وہ جواب ہی نہیں دیتے، یار وہ فون ہی نہیں سنتے. میں نے کہا بیٹے وہ ایسے ہی ہیں، یہ ایسی ہی دنیا ہے، یہ شو بز کی دنیا ایسی ہی ہے. لیکن اب شو بز نہیں، عام لوگ بھی یہی کرتے ہیں بھیا، عام لوگ بھی یوں ہی کرتے ہیں کہ کال بیک نہیں کریں گے، میسج نہیں سنیں گے، جواب نہیں دیں گے. تو میں نے تو اب سوچ لیا ہے، جو لوگ اب یہ کرتے ہیں میں نے ان کو اپنی زندگی سے فارغ کر دیا ہے، نکال دیا ہے. کیونکہ یہ چیز آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، اور میں کم از کم یہ نہیں کر سکتی کہ کوئی مجھے میسج کرے، کوئی بھی کرے اور میں اس کو جواب نہ دوں. اور بات یہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں، ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں، لیکن ہم ایک عام انسان ہیں. میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی، اتنا کوئی اہم اور اتنی کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتی کہ میں کسی کے کال کا جواب نہ دوں، اور میں فون نہ اٹھاؤں، اور میں لفٹ نہ کراؤں کسی کو. آئی ایم سو سوری، میں ایک عام انسان ہوں، اور یہ انتہائی روڈنیس کی انتہا ہے کہ آپ کسی کو کال بیک نہ کریں اور آپ میسج کا جواب نہ دیں. اور پھر آپ کہیں کہ میں ذرا بزی ہوں، ابھی میں بات کرتی ہوں یا میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر بھول جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امپورٹنس آپ کی ہے ہی نہیں امپورٹنس، آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں. اور پھر جب آپ کو کنوینئنٹ لگے، جب آپ چاہیں تو آپ میسج کریں، اور اگر آپ کو جواب نہ ملے تو آپ کہیں ہائے 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 میں نے تو میسج کیا مجھے جواب نہ ملا، ہائے 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 میں نے تو میسج کیا مجھے جواب نہ ملا. پھٹے منہ ہے اس اپروچ کا، دور پھٹے منہ ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے، جو لوگ آپ کے میسج کا جواب نہیں دیتے، جو لوگ آپ کے فون کال پہ کال بیک نہیں کرتے، ان کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں، بالکل خارج کر دیں. ان کو مت سمجھیں کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی اگر بہت محبت کرنے والے آپ کی زندگی میں اگر کوئی ہے تو دیکھیں وہ فیملی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کے فیملی ہوتی ہے. فیملی جو ہے وہ یہ نہیں کرتی، وہ آپ کو کال بیک بھی کرے گی، وہ آپ کو میسج کا جواب بھی دے گی. آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، آپ کی خالہ، پھپھو وغیرہ وغیرہ، کزنز. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ آواز آ رہی ہے خدایا، دروازے کے منہ پہ کوئی بول رہا ہے، میں دروازہ بند کر کے آئی، 2 منٹ رکے. خیر تو آپ کو جو ہے کوئی امپورٹنس نہیں دیتا تو آپ بھی مت دیں. بڑا غصہ آتا ہے مجھے. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کئی دفعہ بہت پیارے آپ کے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بہت سالوں سے زندگی بھر سے چلے آ رہے ہیں، صبح دوپہر شام رات، ہر چیز آپ کو پتہ ہوتی ہے، آپ کہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے. دوست ہوتے ہیں، دوست بھی بہت اہم ہوتے ہیں زندگی میں، بہت پیارے ہوتے ہیں، اور آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپ کے غم سکھ دکھ سب میں ساتھ چلتے ہیں. اور اچانک وہ اپنے کسی دماغی مسائل کی وجہ سے آپ کو جواب نہیں دیتے، کوئی ان کے مینٹل ایشو ہے. اور ہر انسان کی زندگی میں مسئلے ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ بہانہ بنائیں کہ میں ذرا پریشان تھی، میں ذرا فلانے مسئلے میں تھی اس لیے میں جواب نہ دے سکی، تو پلیز میری اس بات کو ایکسیپٹ کریں، میں نہیں کروں گی. میری ڈکشنری میں، میری زندگی میں اس چیز کی معافی نہیں ہے بھائی. یہ بدتمیزی ہے، یہ روڈنیس ہے، یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ میرے لیے اتنے اہم ہیں.
اور میرے بچے، میری فیملی. ہاں، پھر یہی بات آتی ہے کہ یہ جو آپ کی فیملی ہوتی ہے نا، بس پھر وہی ہوتی ہے. یہ کوئی دوستیاں اور یہ سب جان پہچان اور یہ ملنے جلنا یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ سب ظاہری باتیں ہوتی ہیں. اصل آپ کی فیملی ہی ہوتی ہے جس نے آپ کو پوچھنا بھی ہوتا ہے، پل پل فکر بھی کرنی ہوتی ہے. جیسے میں آتی ہوں اپنا، جب زارا مجھے چھوڑتی ہے یہاں شائستہ کے گھر، تو اس کے بعد مجھے وہ ایک کال کرتی ہے، اماں پہنچ گئی. حالانکہ مجھے گھر کے باہر اتارتی ہے، لیکن میں سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر پہنچ جاتی ہوں، اس کے بعد میں اپنا کام شام کر کے نہا دھو کے بیٹھ جاتی ہوں، بھول جاتی. تو وہ مجھے فون کرتی ہے اور اکثر یہ کہتی ہے، اماں آپ پہنچ گئی. میں نے کہا ہاں بیٹا، آپ نے مجھے چھوڑا تھا. نہیں اماں، سیڑھیوں میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ سیڑھیوں میں نہ کوئی ہو. یہ ہوتی فکر، یہ ہوتا ہے خیال. تو یہ اپنے ہی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے جو سو کالڈ دوست ہوتے ہیں نا، جو آپ کا فون نہیں سنتے اور جو آپ کو میسج کا جواب نہیں دیتے، یہ وہ نہیں ہوتے. تو اپنی زندگی سے ان ٹاکسک لوگوں کو نکال دیں، بہتر یہی ہے. اور ان لوگوں سے کے قریب رہیں جو آپ کو اپنا پیار دیتے ہیں، جو آپ کے خیال رکھتے ہیں، جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ وہاں. جیسے میرے ہسبینڈ جو ہیں، میرے میاں جی جو ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے میری بہت کہ آپ آ گئی ہیں گھر، آپ سو گئی ہیں، آپ ریسٹ کر لیں. جیسے میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی لاہور آتی ہوں 2-3 دن، تو انہوں نے کہا پلیز نہ آئیں، لاہور میں اسموگ ہے، رستے میں ایسا نہ ہو فلائٹ کینسل ہو جائے، آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھی رہیں گی، پھر ایک دن رہ جائے گا، بہت ہیکٹک ہو جائے گا، آپ ریسٹ کریں، آپ آرام سے سوئیں، سکون کریں، مت آئیں. یہ محبتیں بہت نایاب ہیں اور یہ اپنوں سے ہی ملتی ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ ہمیں بتائیں، وہ جملے بولتے ہیں، جملے بازیاں زبان سے بولی جاتی ہیں. دل سے جو محبت کرتے ہیں وہ آپ کے فون کا جواب ضرور دیتے ہیں، آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے، میرے لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ. بلکہ مجھے یاد آ گیا، یہ بات کرتے کرتے یاد آ گیا، ہم بہنیں ایک جیسی باتیں کرتے ہیں. شاید بشرا باجی نے بھی یہ بات کی ہوگی. وہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ تو اکثر لکھتی ہیں کہ میں ان دوستوں کو اپنی لسٹ میں سے خارج کر رہی ہوں جو لوگ میرے میسج کا جواب نہیں دیتے اور جو لوگ مجھے کال بیک نہیں کرتے. ہم لوگ بہت طریقے کے لوگ ہیں ہم لوگ. اور آپ کو پتہ ہے کہ نہ بشرا باجی میری بہن اتنی بڑی سٹار ہے، لیجنڈ ہے، اتنی بڑی. انہوں نے اپنے کوئی مینیجر، کوئی بندہ نہیں رکھا ہوا جو ان کے بہاف پہ فون اٹھا کے کہے کہ وہ ذرا چینج کر رہی ہیں، یا وہ ذرا تیار ہو رہی ہیں، یا ذرا بزی ہیں. ہم لوگ ٹھک کر کے خود ہی فون اٹھاتے ہیں، ہیلو. جیسے کہ ہمیں بڑا فونوں کا انتظار ہوتا ہے، بھائی اٹھا لو فٹافٹ. کیونکہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں کچھ بھی. میں تو اپنے آپ کو بالکل کچھ نہیں سمجھتی. میں تو اپنے آپ کو بالکل مٹی سمجھتی ہوں. اور میری کیا حیثیت ہے کہ میں اپنے آگے 6 لوگ رکھوں جو میرے بہاف پہ بات کریں اور کہیں کہ وہ یوں کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. ہاں، میں گھر پہ ہوتی ہوں، کوئی کام کر رہی ہوں تو میں چندہ سے کہتی ہوں چندہ پلیز فون سن لو ذرا، ان کو بتا دو کہ اماں یہ کر رہی ہیں، بتائیں کوئی ضروری بات ہے. لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کیا کہ میں نے کوئی فون نہ اٹھایا ہو، یا میں نے کسی اور کو کہا ہو کہ بھئی آپ ذرا میرا فون اٹھا لیں، میں نہیں اٹھا سکتی. اپنے آپ کو اتنا آسمان پہ نہ چڑھائیں. آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ مٹی ہیں. تو یہ بات میرے لیے تو امپورٹنٹ تھی، اس لیے میں نے سوچا میں آپ سے بھی کر لوں. کیونکہ جو بات ذہن میں آئے، جو دماغ میں آئے، وہ کر لینی چاہیے. اور اگر آپ میں یہ عادت ہے تو پلیز اس عادت کو ختم کیجیے. کیونکہ جس کو آپ فون کر رہے ہیں، جس نے آپ کو فون کیا ہے، جس نے آپ کو میسج کیا ہے، اس کا دل بہت ٹوٹے گا. اس کو اپنی ویلیو بالکل نظر نہیں آئے گی. لگے گا میں ایک بالکل بکواس انسان ہوں، میری کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو اس چیز سے بچیے، لوگوں کا دل مت دکھائیے. اور اگر آپ کی زندگی میں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کو میسج کا، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے، ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو میسج کیا ہے اور 2 3 4 باتیں کی ہیں، بڑی ضروری بات تھی. اچھا، وہ لوگ آ رہے ہیں، آن لائن ہو رہے ہیں، وہ لوگ فون بھی یوز کر رہے ہیں، واٹس ایپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا میسج نہیں دیکھ رہے، اس کو اگنور کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں اس سے زیادہ بے عزتی تو دنیا میں نہیں ہو سکتی. اس کے بعد تو آپ کو اس انسان کو بلاک کر دینا چاہیے، اس سے قطع تعلق کر دینا چاہیے. کہ وہ اپنے کسی زون میں چل رہے ہیں، بھائی وہ پریشان ہوں گے. بھائی آپ وہ پریشان ہے تو آپ نہیں پریشان، آپ کا نہیں مسئلہ کوئی، آپ کو کوئی ضروری بات نہیں کرنی ہے. جب بھی آپ کو پھر ملیں گے وہ اپنی ٹرمز پہ، اپنے جب حواسوں میں واپس، یا کسی پارٹی میں، یا کسی کھانے پہ، یا کہیں فیملی ڈنر پہ، یا کہیں بھی ملیں گے، بازار میں ملیں گے، تو کہیں گے ہائے اللہ تمہیں پتہ ہے میں بڑی پریشان تھی، میں کیا کرتی، میرے فلاں ہو گیا، میرے یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، میرے سسرال والوں کا یہ مسئلہ تھا، میری امی کا، فلانے کا، میری بہنوں کا یہ. اللہ بھیا، تم نے جو ساری دنیا کے میسج سنے ہیں،
तुम तो बार बार ऑनलाइन आती हो हर आधे घंटे बाद, तो क्या मेरी बारी है तुम्हारा मैसेज जो है तुमने नहीं सुनना? तो मेरी बारी तुमने नहीं देखना, और देखना भी नहीं, 4 4 दिन देखती रहती हूँ कि हाँ अभी तक पढ़ा ही नहीं, अभी तक देखा ही नहीं। तो उन लोगों को अपने दिल से, दिमाग से खारिज कीजिए और ये समझिए कि उनकी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है। लफाजी पे, बातों पे मत जाइए। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा गंभीर नहीं होगी बात, कोई लाइट बात की जाए। लाइट बात ये की जाए कि मेरी बिल बतौड़ी वाली वीडियो आपको बड़ी पसंद आई है। मैं तो हैरान हो गई कि इस किस्म की जो अजीब व गरीब सी वीडियोज़ एक दफ़ा मैंने बनाई थी मंजूलिका की, वो भी बड़ी पसंद थी, उस पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ आ गए थे। हालांकि मैंने तो ऐसी तो खेल खेल में बनाई थी। और इसी तरह आपको मेरी ये वाली बिल बतौड़ी वाली बड़ी पसंद आई। आपको बताऊँ, बिल बतौड़ी जो है वो बड़ी प्यारी सी हमारी एक्ट्रेस थी, उनका नाम मुझे भूल गया है। वो मेरे घर आती थी, मेरे पास, और मैं उनसे प्यार करती थी। और वो बहुत बुरे हालात में अल्लाह के पास गई हैं। उनके बड़े ही बुरे हालात थे, बहुत ज़्यादा। और उनकी थोड़ी बहुत इमदाद गवर्नमेंट ने शायद की हो। मेरे पास आती थी, मैं भी छोटा मोटा उनको प्यार कर दिया करती थी। और उनका जो घर था वो मुझे बताती थी, वो इतना छोटा था कि वो ऊपर खड़ी नहीं हो सकती, छत की सीढ़ियों के नीचे वाला नहीं पोर्शन होता, उसमें वो सोती थी। और बहुत ही दुखी और बीमार और परेशान थी। और वो कितनी ज़्यादा फेमस थी, आप देखें, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्दी मिट्टी अद्दी कौड़ी, आई एम सॉरी, मेरे बच्चों को, मेरे बड़े बेटे को आज तक याद है। तो इतने आइकॉनिक लोग, इतने बड़े बड़े लोग किस कदर बुरी हालतों में जाते हैं खुदा के पास, और वो किस हालत में होते हैं, इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं है। एनीवे, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। वो जहाँ भी हैं, अल्लाह मियाँ उनको अच्छी जगह दे। इस तकलीफ़ से उनकी निजात हुई, इस दुख से वो निकली, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में थी, वो बहुत गरीब थी, उनके हालात अच्छे नहीं थे, फाइनेंशियल भी नहीं अच्छे थे। उनकी हस्बैंड से डिवोर्स भी हो गई थी, शायद बच्चे भी थे कोई, मुझे पता नहीं, एग्जैक्टली भूल गई हूँ। लेकिन बहुत दुख और तकलीफ़ में थी। तो अल्लाह मियाँ के पास चली गई। वहाँ अल्लाह मियाँ उनको बहुत नरम नरम बिस्तर पे सुलाएं, फूलों में रखें, खुश रहें, खुदा करे वो इस तकलीफ़ से उनकी जान छूटी। लेकिन दुख होता है कि हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंड जो हैं, उनको इस दुनिया में वो पजीराई, वो इज़्ज़त, वो मोहब्बत नहीं मिलती। हालांकि उनकी एक एक बात जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए याद रहती है लोगों को। तो जनाब, आज की वीडियो इतनी ही, और माज़रत के कल मैं आपसे बात नहीं कर सकी हूँ। कल एक और बात पे बात करेंगे। बोर तो नहीं हो जाते आप मेरी इन बातों से, सीरियस सीरियस बातों से? कि होते हैं वैसे आपके मैसेजेस जो हैं, आपके जो, उससे तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बातों को पसंद करते हैं मेरी, आप लोग ये मेरी बातें सुनना चाहते हैं। माँ बाप के बारे में बात की थी, साथ रखने की, तो बहुत सारे हमारे जो ओवरसीज़ बहनें हैं, बहुत ज़्यादा वो तड़प उठी, क्योंकि वो सच थी, वो उनकी दिल को लगी थी बात। कोविड के दिनों में बड़ा दुख हुआ, बड़ी सारे लोग चले गए, मेरी प्यारी बहन भी चली गई अल्लाह के पास। और उन जिनके माँ बाप जो यहाँ पे थे, वो माँ बाप चले गए, और बेटियाँ और बेटे उनके लिए पहुँच नहीं सके। सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये होती है, रास्ते बंद थे, वो आ नहीं सके थे। बस ये एक तकलीफ दे बात है, बहुत ज़्यादा। बाहर रहना फ़ायदा भी बहुत है, लेकिन दुख की भी बात होती है कि आप अपने गमी खुशी पे पहुंच नहीं सकते फटाफट, और बस दुखी हैं तो दुखी रह जाते हैं, और जब खुशी होती है ना तब भी दुखी होते हैं, क्योंकि तब भी नहीं आ सकते। और कई लोग तो पता नहीं कितने कितने साल लड़कियां नहीं आती, मैं तो हैरान हूँ भाई कैसे नहीं आती हैं। और कई लोग माशाल्लाह भाग भाग के आते हैं, वो अच्छी बात है, आना चाहिए, अपनी रूट्स को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको पाकिस्तान से अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी फैमिली से, अपनों से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहिए, आना चाहिए। और अपने बच्चों को भी लाना चाहिए, उर्दू ज़बान सिखानी चाहिए, अपने कल्चर से रोशनास कराना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, कल बात करेंगे फिर एक और बात पे। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।